یہ جو اسم ذات اللہ ہے، یہ ایک پلر ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ یہ پلر کیا ہے؟ الف۔ الف سے اللہ۔ غور سے سننا، ساری اوریجنل گریوٹیز یہیں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں۔ اسی پلر میں بند ہے، لٹکا ہوا ہے ملکوت، اسی میں لٹکا ہوا ہے جبروت، اسی میں لٹکا ہوا ہے عنکبوت، سب اسی میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جب اس میں ذات اللہ کسی کو عطا ہو جاتا ہے، کیسے عطا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں آیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ جب وہ ایمان لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ لفظ ایمان نہیں لکھتا، اپنا نام لکھتا ہے، اپنے آٹوگراف دیتا ہے۔ پھر دل پر اللہ نقش ہو جاتا ہے، دل پر اللہ نقش ہو گیا۔ جب دل پہ اللہ نقش ہو گیا اور دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں، تو اس الف سے جا کے دل کی تاریں ٹکراتی ہیں، اس الف سے جا کے دل کی تاریں ٹکراتی ہیں، اور یہ الف جو ہے یہی وہ مینار ہے جو عرش کے اوپر نکلا ہوا ہے۔ عرش پر جا کر یہ مینار بن جاتا ہے، اور اس کی جڑیں مومن کے قلب میں ہوتی ہیں، روٹس مومن کے قلب میں۔ جب ذکر کرتا بیٹھتے ہم اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تو مجھے زبان سے جب بولتا اللہ ہو تو نور سے اللہ لکھا ہوا وہ منہ سے نکلتا ہوا نظر آتا، منہ سے اللہ اللہ اللہ، اور پھر میں دیکھتا کہ وہ اللہ منہ سے بھی نکل رہا ہے اور منہ سے دل میں جا رہا ہے، اور دل سے نکل کے سیدھا اوپر جا رہا ہے۔ پہلے وہ یوں ہلتا ہے، اس میں اللہ جب اوپر جاتا ہے یوں ہلتا ہے تاکہ اس الف میں داخل ہو جائے، یوں لرزتا ہوا جاتا ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو پاتا۔ پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ سرکار گوہر شاہی کی آنکھوں سے نور کی شعاع نکلتی ہے، اور سرکار گوہر شاہی کی جو نور کی آنکھوں سے شعاع نکلی ہے وہ میرے دل سے جو اللہ نکل رہا ہے اس کو اسٹریٹ کر دیتی ہے، اور پھر وہ الف میں گھس جاتا ہے، اور یہاں الف سے گھس کے سارے عالموں کو کراس کرتا ہوا یہ جو مینار عرش الہی پر بنا ہوا ہے یہ لرزنا شروع ہو جاتا ہے، یوں ہلتا ہے اللہ اللہ۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو قدسی ہیں، خدمت کے جو ملائکہ ہیں، ان کو بلاتا ہے، ادھر آؤ، دیکھو آج میرا ایک بندہ، اس کی زبان نہیں، اس کا قلب میرا ذکر کر رہا ہے، اور اس کے ذکر کی مستی سے یہ مینار لرز رہا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے میرا جس پر تم نے انکار سجدہ کیا تھا۔ پھر جب ایسا آدمی ذکر کرتا ہے اللہ 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 اللہ، تو اس کو نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل اس میں ذات کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور اس میں ذات اللہ جو ہے وہ اس دل کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ گوہر شاہی سرکار سے پہلے جنہوں نے ذکر قلب دیا، تو ان کے ذکر قلب دینے سے لوگوں کے قلب میں اللہ کا نام گونجا، اور جب سرکار گوہر شاہی تشریف فرما ہوئے، آپ نے جب لوگوں کے دلوں کو اللہ اللہ میں لگایا تو قلب اس میں ذات میں گھس گیا۔ اس سے پہلے اس میں ذات دل میں گھسا کرتا تھا۔ یہ تو بالکل ہی بات الگ ہو گئی۔ اور نظر گوہر شاہی سے پہلے قلب صاف ہوا ہے، پھر اس میں ذات اس کے اندر گیا ہے، پھر جب اس میں ذات نے اس قلب کو اپنا مانوس بنایا ہے تو پھر وہ قلب اس میں ذات میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ایسا ہو گیا کہ آپ پانی پئیں،
اور اس کے برعکس کوئی آپ کو پانی میں ڈبو دے۔ یہ جو اللہ کا نام ہے یا رازق، اس نام کو ڈیل جو کرتا ہے وہ ایک ملائکہ میں سے ہے۔ جب یہ اس نام کا ذکر کرو گے تو وہ ملائکہ جو ہے وہ اس سے تمہاری یاری دوستی ہو جائے گی، خوب رزق آ جائے گا بس۔ لیکن جب اس میں ذات کے اندر تمہارا قلب داخل ہو جائے گا تو اس میں ذات کے موکلات اور ملائکہ جس جس عالم میں ہیں وہ سب تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ پھر ایسے آدمی کا دم ملانا کیا ہے؟ جس کا قلب اس میں ذات میں گھس گیا ہو۔ اس کی بات نہیں کر رہا میں کہ جس کے قلب میں اس میں ذات گھسا ہو، وہ ذاکر قلبی ہے، بس وہ ذاکر قلبی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جس کا قلب اس میں ذات میں گھس گیا ہو، وہ جس کام کے لیے اس میں ذات کا تصور کرے، اس میں ذات امر کن کی طاقت دکھاتا ہے۔ اور میں سرکار کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ کام جو ہے میں آپ کو تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، پڑھا نہیں۔ اب جب اس میں ذات میں وہ قلب داخل ہو گیا تو پھر اس میں ذات کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جھکاؤ تیری روح کی طرف ہو جاتا ہے۔ قلب تو اس میں چلا گیا، پھر اس کا اس میں ذات کا جھکاؤ تیری روح کی طرف ہو جاتا ہے، اور جب یہ الف روح سے مل جاتا ہے تو دین الہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ذات کے الف نے دل کو اور روح کو دونوں کے بیچ میں ایک برج بنا دیا ہے۔ اب اس میں ذات کا جو الف ہے یہ بن گیا، اور یہ دونوں اس میں ذات میں ڈوبے ہوئے ہیں، قلب بھی اور روح بھی۔ یہ دین الہی کی ابتدائی پہچان ہے۔ جب قلب اس میں ذات میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے چاروں اطراف میں اس میں ذات لکھا ہے، اللہ اللہ، ہر جگہ چاروں طرف اللہ 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 اللہ۔ ایسے مرحلے پر کوئی اگر گناہ ہو گیا تو فرشتوں کا کام ہے کہ دل پہ سیاہ دھبا لگائیں، تو ان کو موقع نہیں ملتا سیاہ دھبا لگانے کا، ذکر کی تیزی کی وجہ سے۔ جیسے یہ جب تیز ٹیکسٹ چلتا ہے تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے، اسی طرح وہ اللہ 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 ہو رہی ہے، اور وہ دھبا جو ہے وہ لگنے سے پہلے غائب ہو گیا۔ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا کہ چلو تم کو ہم اس میں ذات کی سیر کراتے، تو مجھے لے گئے ایک جگہ، ایک مقام پر۔ وہ وہی مقام تھا کہ جہاں پر اسماء کا اظہار ہوا۔ مختلف صوفیوں نے، بالخصوص سلطان حق باہو نے، جو تنزیلات اور اظہارات کا بیان کیا ہے، جو نیچے جو نزول ہوتا ہے یا جو اظہار ہوتا ہے اس کا جو بیان کیا ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بیان جو ہے وہ نامکمل ہے جو سلطان باہو نے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اس کا اظہار صفاتی اسماء کے ساتھ نہیں ہوا، باقی جو اس کے صفاتی اسماء ہیں ان کا اظہار سامنے ہوا ہے، ویکیوم کے اندر ہوا ہے، اسپیس میں ہوا ہے، جو سامنے اس کے ایکسپینس ہے اس میں ہوا ہے، لیکن اس میں ذات کا اظہار اسپیس میں نہیں ہوا، ویکیوم میں نہیں ہوا، براہ راست قلب محمد میں ہوا ہے۔ 6 درجے بنے نا، ذات سے جب اس نے اظہار کیا تو صفات سامنے آ گئیں، صفات کے بعد جو اظہار ہوا ہے تو اسماء کا ہوا ہے 3 درجے میں۔ لیکن جب اس میں ذات کا اظہار ہوا ہے تو اس کا اظہار ہی حضور کے قلب پر ہوا ہے، کہیں اور نہیں ہوا، اس کا اظہار ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا ہے۔
اچھا، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس میں ذات کا اظہار ہوا تو کہاں ہوا؟ اس ہی کی تشریح ہے اس صورت میں کہ اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اور پھر اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان میں کیسے ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں نا سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح فی زجاجہ الزجاجہ کلہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ تو اب جو اس کا اظہار ہوا ہے تو اب یہ تمام تشریح حضور کے سینہ مبارک کی ہے کہ حضور کا جو قلب مبارک ہے، اب یہ مختلف چیزیں بتائی ہیں نا کہ مصباح، زجاجہ، کوکب دری، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں رمضان المبارک کے جشن شاہی کے صدقے میں۔ یہ چیزیں کیا ہیں کہ حضور کے قلب، جو پہلا لطیفہ قلب کا جسہ ہے، پہلا اس کو کہا ہے مصباح، اس کے بعد دوسرا ہے منیب، اس کو زجاجہ کہہ دیا ہے، اس کے بعد تیسرا ہے قلب شہید ہے، وہ قلب شہید کو کوکب دری کہہ دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ بالکل سیدھا ہے، نہ اس کا جھکاؤ شرق کی طرف ہے نہ اس کا جھکاؤ غرب کی طرف ہے، سیدھا جا رہا ہے، اور جو اس سے مس ہو جائے گا وہ نور علی نور ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح نورانی بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر ہے، کس کو بنائے اور کس کو نہ بنائے۔ یہدی اللہ لنورہ، یہاں پر غور کیجئے آپ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہدی اللہ نورہ من یشاء، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ جس کو چاہے نور کی ہدایت دے، یہ نہیں کہہ رہا، وہ فرما رہا ہے یہدی اللہ لنورہ، اس نور کی، یہ جو خاص نور ہے، لام لگا ہوا ہے نور سے پہلے، جو اس کو خاص بنا رہا ہے، سمجھے آپ؟ یہ عربی کا قانون ہے، یہ اس کو خاص بنا رہا ہے، جیسے آرٹیکل دی ہوتا ہے کہ یہ جو نور ہے قلب مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے، اس کی ہدایت جس کو وہ چاہتا ہے، جس کی بارے میں مشیت الہی ہوتی ہے، یہ اس کو دیتا ہے۔ اب جب آپ کے قلب میں اس میں ذات اللہ گونجے گا، باقی کچھ کریں یا نہ کریں، سن لو، داڑھی رکھو یا نہ رکھو، امامہ شریف باندھو یا پھینک دو، کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، اب کھری کھری سنا رہا ہوں، اگر قلب میں اس میں ذات داخل ہو گیا ہے، اس کا اظہار ہی محمد کے قلب میں ہوا تھا، اگر تیرے قلب میں داخل ہو گیا ہے تو اس سے جڑ گیا ہے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، داڑھی رکھے یا نہ رکھے، امامہ باندھے یا نہ باندھے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، درود پڑھے یا نہ پڑھے، دل میں جو داخل ہوا ہے اس کا پہلا اظہار قلب مصطفیٰ ہے۔ اگر تیرے قلب میں اس میں ذات آ گیا تو کس سے جڑے گا تو؟ اگر تیرے دل میں اس میں ذات اب دھڑک رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کا اظہار ہی محمد کے قلب پر ہوا، یہ ہے ہی ان کی میراث، یہ تحفہ دیا ہی اللہ نے اپنے حبیب کو ہے۔ جب تجھے اس کا حصہ مل گیا اور تیرے قلب میں بھی اس میں ذات اتر گیا تو کیا ہوگا پھر؟ تو پڑھے یا نہ پڑھے درود، تیرا ہر سانس درود ہے، تیری ہر دھڑکن درود ہے، تو پڑھے یا نہ پڑھے، تو کہے یا نہ کہے، سن، تو چینی کہہ درود ہے، تو پانی بول درود ہے، کیونکہ درود والے کے سینے سے نکل کر اس میں ذات تیرے سینے میں دھڑک رہا ہے، اب تو پورا خود، تیرا سارا وجود درود ہے۔ کیوں ہے؟ ہم کسی کا نمک کھائیں تو نمک حلالی کرتے ہیں، ان کی میراث، ان کی ملکیت، کس کی ملکیت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میراث، ان کی ملکیت، ان کی جان، اس میں ذات اللہ گوہر شاہی کے فضل سے
تیرے دل میں اتر گیا۔ اگر گوہر شاہی نے عطا کیا ہے اس صورت میں، اگر کوئی خواجہ غریب نواز نے کچھ دیا ہے، اس کا پتہ نہیں کون سا اسم ذات ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے جو دیا ہے معلوم نہیں کون سا اسم ذات ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو امام مہدی گوہر شاہی دے رہے ہیں۔ اگر سرکار گوہر شاہی نے، اور اس طرح ہر عام و خاص کو تو صرف وہی دیتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا ایک دن، میں نے کہا کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ بھئی جب تک کلمہ تمہارے قلب میں نہیں اترے گا تم مومن نہیں بنو گے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ اور پھر حدیث پڑھی، حدیث میں کچھ اور لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے حدیث میں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ۔ مومن تب تک نہیں بنو گے جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرو گے۔ ارے نہیں، لیکن مومن تو وہ ہے جس کے قلب میں اللہ کا نام اتر گیا۔ آپ کی محبت سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کی محبت ہوگی تبھی تو اللہ کا نام جائے گا۔ اب یہ تو سرکار گوہر شاہی نے ایک نیا ایک دستور نکالا ہے۔ پہلے ان کی محبت، بعد میں اسم ذات۔ اور سرکار گوہر شاہی نے کیا کیا؟ اسم ذات ڈال دیا، محبت خود آ گئی۔ ایک دفعہ فرمایا بھی کہ جب تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو پھر وہ خدا نہیں تو خدا سے جدا بھی تو نہیں ہے نا۔ ان کی محبت بھی خود بخود تیرے دل میں آ گئی۔ کیسے آ گئی؟ کیسے آ گئی؟ کہ یہ جو اسم ذات تیرے اندر دھڑک رہا ہے، اس کا اظہار اللہ نے انہی کے دل پہ کیا تھا، وہیں سے نکالا گیا ہے، وہاں سے نکال کے لائے ہیں، اپنے پاس اسٹوریج میں رکھا ہے، پھر جو جو آیا اس کو بانٹتے گئے۔ چلو تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو، تم بھی لے لو۔ اور جب وہ اندر جاتا رہا، جہاں سے آیا تھا اس کی محبت بڑھتی رہی۔ یہ ہے حصول محبت رسول۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تعلیمات فقر کو اپنا لے، کہ فقر اور میری محبت دونوں کو اللہ نے یوں ملایا ہوا ہے تاکہ بغیر فقر کے کوئی محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ اور فقر کیا ہے؟ کہ اپنے قلب سے ما سوا اللہ سب کو نکال دے، صرف اللہ رہ جائے، یعنی اس کا نام، اس کے نام میں ہی محبت رسول پوشیدہ ہے۔ اچھا، اب ایک نئی چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ جو تار جا رہی ہے، اسم ذات کا الف جو جا رہا ہے، یہ ہائی وے کی طرح ہے، اسم ذات کا روڈ ہے۔ یہ جس طرح ہائی وے پر گاڑی چلتی ہے نا، تو اسی طرح یہ اسم ذات کا ہائی وے ہے، الف، اس کے اوپر اسم ذات چل رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اب روڈ کے دو حصے ہوتے ہیں نا، ایک جانے کے لیے، ایک آنے کے لیے، اور اللہ نے اس کو صراط مستقیم کہا ہے۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے روڈ، راستہ، روڈ، راستہ۔ یہ ہے اسم ذات کا ٹریولنگ پاتھ۔ اس کے ذریعے جب اللہ سے تعلق جڑ گیا، اب پھر ذات کا نور وہاں سے آئے گا لوٹ کے۔ یہ ہو گیا فذکرونی، اور یہ والا ہو گیا اذکرکم۔ اب جو ہے ایک اور اسم ذات اللہ امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے متعارف فرمایا، یہ جو ہے متعارف فرمایا، یہ ہے فعلی۔ اس کی بھی پاتھ بنی ہوئی ہے الگ، اس سے ہٹ کے۔ اس والے اسم ذات کا اظہار ہوا ہے عکس اول پر۔ جس کے دل میں یہ چلا گیا وہ خود بخود عکس اول سے جڑ جائے گا، امام مہدی سے جڑ جائے گا۔ پھر وہ گوہر شاہی مرحبا بولے یا نہ بولے، اس کا گوہر شاہی سے ہی تعلق ہے۔ پھر اس نے سرکار کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کا سرکار سے ہی تعلق ہے نا، کیونکہ ان کا نمک کھا لیا نا۔ اچھا، اب بطور امام مہدی سرکار گوہر شاہی دو ان کے پاس سودے ہیں۔ ایک تو وہ اسم ذات ہے
جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ بھی دیا لوگوں کو۔ بہت سے امتیوں کا حق رہ گیا تھا، 400 سال گزر گئے، کوئی اس میں ذات دینے والا نہیں آیا تھا، تو ان 400 سالوں میں جتنے لوگوں کو اس میں ذات امت میں عطا کرنا تھا وہ پھر سرکار گوھر شاہی نے آ کے 400 سال پر محیط روحوں کو عطا کیا، جو گزر گئیں ان کو بھی اور جو موجود تھیں ان کو بھی۔ اگر اسلامی ملک میں بیٹھ کے ذکر دے رہے ہیں تو ان کو یہ ذکر دیا جو میراث مصطفیٰ کا تھا، پھر وہاں سے باہر آگے انسانیت کو ملے ہیں تو پھر ان کو وہ اس میں ذات دیا جو ان کی اپنی میراث ہے۔ اگر وہ اس میں ذات چلا گیا تو پھر قصیدہ پڑھو یا نہ پڑھو خود بخود ان سے محبت ہو جائے گی، سرکار سے ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ بہت عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ نسبت دیدار سے زیادہ افضل ہے۔ تو ان کو دیکھتا رہے لیکن تعلق قائم نہ رکھ سکے تو دیدار کا کیا فائدہ، اور وہ نظر نہ آئیں لیکن نسبت جوڑے رکھیں، اس مان کے ساتھ یہ میرا کتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور یہ ایسا بندہ ہے میرا کہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ دیدار دو، مجھ سے بات کرو، یہ دے دو وہ دے دو، چپ کر کے بیٹھا ہے، اس پر مان کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں بندے، کبھی نہیں بولتا دیدار دے، کبھی نہیں بولتا کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ تو جن لوگوں کو وہ عطا ہوا، اللہ اللہ، یہ جو ہم اللہ کرتے ہیں، یہ وہ اس میں ذات اللہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث عطا ہوئی، اور یہ جو اللہ 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 یہ والا جو ہے یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ جن کو وہ اللہ والا اسم ملا ہے ان کو فطری طور پر محمد رسول اللہ سے محبت ہوگی، اور اتنی ہوگی کہ ان کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر صرف ایک ہی انجیکشن، ایک ہی ویکسین ہے جو ہر بیماری کی دوا ہے، اس میں ذات اللہ کا ذکر قلبی۔ وہ ایک ویکسین لگی، محبت رسول بھی آ گئی، محبت اولیاء بھی آ گئی، محبت آل رسول بھی آ گئی، سب اسی کے اندر ہے۔ اور جن کو یہ راز نہیں پتا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی صحابہ کے پیچھے گھوم رہا ہے، کوئی اہل بیت کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے، کوئی ولیوں کے پیچھے جا رہا ہے، اور کہیں سے کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ ہر چیز کا سراغ اس میں ذات اللہ میں ہے۔ اس ہی لیے قلب میں اس میں ذات جانے کو ایمان کہا گیا ہے، اور پھر ایمان کی شاخیں ہیں، جز ہیں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی ایک جز ہے، اولیاء کی محبت، صالحین کی محبت، فقراء کی محبت ایمان کا ایک جز ہے۔ حیا کا آ جانا انسان میں، اخلاق مکرم کا ہو جانا، یہ سارے جز ہیں۔ لیکن یہ نکلیں گے کہاں سے؟ اس میں ذات دل میں جائے گا تو پھر اس کی کونپلیں پھوٹیں گی، پھر کوئی کونپل پھوٹے گی تو غوث اعظم کی محبت، صلحاء کی محبت، اولیاء کی محبت، امام حسین کی محبت، مولا علی کی محبت، دوسری کوئی کونپل پھوٹے گی، خودداری سکھائے گی، حیا آ جائے گی، خوددار تو ہو جائے گا، سخی ہو جائے گا، دل کا صاف ہو جائے گا۔ یہ چیزیں الگ الگ بکھری ہوئی نہیں ہیں کہ آپ جو ہے کہیں کہ میں اپنے اخلاق اچھے کروں گا۔ کیسے کریں گے؟ حضور کے جیسے اخلاق اپنا سکتے ہیں؟ نہیں اپنا سکتے تو دوزخی ہو تم، لیکن اپنا بھی نہیں سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ حضور کے اخلاق اپنانے کے لیے حضور کے قلب سے نسبت جڑ جائے گی، خود بخود ان کے اخلاق تیرے دل کے آئینے میں جھلکیں گے۔ تو چلتا پھرتا سیرت مصطفیٰ ہے، یہ ہے راز کی بات۔ اب تھوڑا ہم وہ ذکر کرتے ہیں امام مہدی کا جو اسم اللہ ہے، وہ والا، اور محسوس کریں، یعنی متوجہ ہوں اپنے قلب پر، اور تصور کریں کہ آپ کا جو قلب ہے وہ اسم ذات میں غوطہ زن ہو رہا ہے، آپ کا جو دل ہے وہ اسم ذات میں ڈوب رہا ہے، آپ اس کے اندر گھس رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر لیں۔ یا سرکار گوھر شاہی المدد۔
اللہ 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 Allah, 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 TV, bringing light, love, and peace in your life.